السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر کیسر لیاس۔ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سیٹھ عابد اور جنرل ضیاء الحق کے متعلق ہے۔ فرینڈز، جنرل ضیاء الحق کی دختر زین ضیاء ایک بیمار بچی تھی۔ اسے ایک بھارتی اداکار شتروگھن سنہا بے حد پسند تھے، لہذا جنرل ضیاء الحق نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھول رکھے تھے اور وہ جنرل ضیاء کے ہاں ہی قیام کرتے تھے۔ ممکن ہے آپ کو یہ جان کر تعجب اور حیرت ہو کہ بھٹو کے قصوری قتل میں سلطانی گواہ بننے والا شخص مسعود بٹ بھٹو صاحب کی بنائی ہوئی فیڈرل سیکیورٹی فورس کا سربراہ اور سیٹھ عابد کا سالہ تھا۔ بھٹو کے مقدمے میں گواہی دینے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا تھا اور وہیں اس نے اپنی زندگی کے آخری سانس لیے تھے۔ ادھر سیٹھ عابد کے دونوں بیٹے بھی جو امریکہ میں مقیم ہیں، ان دونوں کے درمیان گہری دوستی کی وجہ یہ بھی رہی ہوگی۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے دیو اکیڈمی، جو اس قسم کے معذور بچوں کو امداد فراہم کرتا ہے۔ اس ادارہ کی منعقدہ ایک تقریب میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سیٹھ عابد کے ہمراہ شریک تھے۔ منتظمین نے کوکا کولا سے مہمانوں کی تواضع کی۔ کوکا کولا پینے کے دوران اس کے چند قطرے سیٹھ عابد کے بش کوٹ پر گر گئے۔ واضح رہے کہ پتلون اور بش کوٹ سیٹھ عابد کا پسندیدہ لباس تھے۔ صدر مملکت ضیاء الحق نے جھٹ اپنی جیب سے رومال نکالا اور ان دھبوں کو صاف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ فرینڈ، سیٹھ عابد کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحدی حکومت، انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے، جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن، دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کی سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ ایک مرتبہ سیٹھ عابد اور ماہی گیر قاسم بٹی خلیج کے کسی ملک سے سونا سمگل کر کے پاکستان لا رہے تھے کہ جنرل ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ دونوں نے مل کر بحیرہ عرب میں اس سمگل شدہ سونے کو چھپا دیا۔ قاسم بٹی کی وفات کے برسوں بعد سیٹھ عابد نے سپریم کورٹ سے اس سمگل شدہ سونے کا مقدمہ جیت لیا اور یہ سارا سونا اس کے قبضے میں آ گیا۔ یاد رہے، اسی قاسم بٹی نے کراچی کے معروف ہوٹل فریڈرکس کیفیٹیریا میں صدر سکندر مرزا کی اہلیہ ناہید سکندر مرزا کو سونے کا ہار بھی پہنایا تھا۔ سونے کے بعد سیٹھ عابد نے غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کا کام شروع کیا تھا۔ کراچی صدر میں واقع ریجنٹ پلازا ہوٹل کے مالک فیروز الدین ان کے گہرے دوستوں میں شمار ہوتے تھے اور سیٹھ عابد اپنی شامیں اسی ہوٹل میں گزارتے رہے۔ سیٹھ عابد نے سمگلنگ کے حق میں کئی فتوے دے رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سمگلنگ قانونی طور پر ایک جائز عمل ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، اسے جرم بنا دیا گیا ہے۔ سیٹھ عابد نے لاہور میں ذہنی معذوروں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن اور قصور میں ایک ہسپتال بھی بنوا رکھا ہے جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ وہ اردو اور پنجابی کے علاوہ میمنی بولی پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ فرینڈ، سیٹھ عابد کے درجنوں حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہ تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئی۔ سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کے رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ کی سوئس گھڑیاں بھی قبضہ میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی تحویل میں لے لیا جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا سمگلنگ کا سب سے بڑا کیس، اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر سمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے خصوصی ٹریبیونل قائم کیا۔ اس ٹریبیونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد
ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के रियासती रट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुकम्मल तरीक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस, रेंजर और नेवल गार्ड की छापा मार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गई। सन 1970 में जब कराची कोस्टल गार्ड्स को ये इतला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी छापा मारा गया, लेकिन उससे पहले ही सेठ आबिद वहाँ से फ़रार हो चुके थे। अगरचे सेठ ने सारी ज़िंदगी तशहीर से गुरेज़ किया, लेकिन फिर भी उन्हें शोहरत मिली। उनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का शारजा इनिंग्स में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख में ख़रीदा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।